السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جبکہ تم نے سمعنا و اطعنا یعنی ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی کہا تھا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ جی، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبائلی عصبیتوں نے تمہیں عداوتوں اور لڑائیوں میں پھنسا کر تمہاری زندگی تم پر حرام کر دی تھی، اور تم ان حالات سے نجات کی راہ سوچتے تھے، مگر ایسی کوئی راہ تمہیں نظر نہیں آتی تھی۔ پھر اللہ نے تم پر پے در پے کئی احسانات کیے، تمہیں اسلام کی توفیق بخشی، پھر اسی اسلام کی وجہ سے تمہاری درینہ اور مسلسل عداوتوں کا خاتمہ کر کے تمہیں ایک دوسرے کا مونس اور غمخوار اور بائی بائی بنا دیا۔ وہ پختہ عہد جو تم نے عقبہ کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، واضح رہے کہ آپ نے بیعت عقبہ کے بعد بھی جس شخص سے بیعت لی اسی عہد پر بیعت لی، اور خلفائے راشدین بھی اسی عہد پر مسلمانوں سے بیعت لیتے رہے۔ امیر کی اطاعت سے ہی جماعت کا نظم و نسق اور امت میں اتحاد قائم رہ سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کی اطاعت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ بیعت عقبہ کے عہد اور اس کے پس منظر کو ہم ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ 10 نبوی میں ابو طالب کی وفات ہو گئی، پھر اس کے چند ہی دن بعد آپ کی ہمدرد اور غمگسار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ گھر کی دنیا میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا تھی، اور باہر کی دنیا میں ابو طالب۔ چند دنوں کے وقفہ سے یہ دونوں سہارے چھن گئے، گویا آپ پر غم و الم ٹوٹ پڑا۔ اسی وجہ سے اس سال کا نام ہی عام الحزن پڑ گیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کے حوصلے بڑھ گئے، اور وہ مسلمانوں پر مزید تشدد کی تجویز سوچنے لگے، اور یہ بھی کہ اب پیغمبر اسلام کو ٹھکانے لگانے کا بہترین موقع میسر آ گیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت تو پہلے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، اور جو باقی تھے ان کی اب زندگی بھی خطرہ میں تھی۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اب مکہ سے باہر کسی مقام پر تبلیغ کے لیے مرکز بنایا جائے، اور اس مقام کے لیے آپ نے مکہ کے جڑواں شہر طائف کا انتخاب کیا، جو ایک زرخیز اور شاداب علاقہ تھا۔ اہل مکہ کے رئیسوں کی وہاں جائیدادیں بھی تھیں، اور رشتے ناطے کے علاوہ تجارتی تعلقات بھی تھے۔ آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو اپنے ہمراہ لیا اور طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں جہاں موقع میسر آتا تبلیغ کرتے جاتے، تاکہ 20 دن کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد آپ طائف پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔